السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حصول برکت کے لیے آقا انعامدار، مدینے کے تاجدار، شہنشاہ ذی وقار، نبی محترم، رحمت دو عالم، نور مجسم، ارواحنا فدا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرات مکرم، یہ محرم الحرام کے پہلے عشرے کی مجالس کی آخری کڑی ہے۔ ہم اور آپ مسلسل پورا عشرہ ہوا صحابہ کرام، اہل بیت پاک اور کربلا والوں کا ذکر سن اور سنا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان محفلوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ اس سے پہلے کی محفل میں نے کربلا کے وہ دردناک واقعات آپ کے سامنے رکھے، اور کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے دمشق کا جو سفر تھا اسے مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقاء کار کی شہادت کے بعد اہل بیت اطہار کا یہ قافلہ یزیدیوں کے ساتھ کوفہ سے چل کر یزید کے دربار میں شام کی طرف روانہ ہوا۔ یزید کو پہلے ہی اطلاع مل چکی تھی کہ ابن زیاد نے امام حسین اور ان کے لگا اہل بیت پاک کے اس قافلے کے دخول کے وقت وہاں پر ایک صحابی تھے جن کا نام تھا حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ۔ انہوں نے شہر والوں سے پوچھا، یہ آج تمہاری کوئی عید ہے کیا؟ انہوں نے کہا نہیں، عید نہیں، بلکہ کوفہ والوں نے، عراق والوں نے شام والوں کی طرف امام حسین کا سر بھیجا ہے، اسی کی وجہ سے یہ خوشیوں کا یہاں پر ماحول ہے۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالی عنہ نے جب سنا آپ تڑپ گئے، فرمایا وہ سر پاک کس دروازے سے آئے گا مجھے بتایا جائے۔ بتایا کہ باب الساعہ سے یہ قافلہ داخل ہوگا۔ حضرت سہل باب الساعہ کی طرف بڑھے تو دیکھا کہ قافلہ اندر دروازے سے داخل ہو رہا ہے، نیزوں پر کچھ سر لگے ہوئے ہیں،
ایک ایسا سر ہے جو اللہ کے رسول علیہ السلام کے چہرے انور سے بہت ملتا جلتا ہے، بڑا حسین و جمیل اور بڑا خوبصورت ہے۔ آپ سمجھ گئے کہ یہی امام حسین کا سر پاک ہے۔ جب آپ نے دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اہل بیت پاک نے قریب بلا کر کے پوچھا، اے نوجوان تم رو رہے ہو، بات کیا ہے؟ کہا کہ میں نے جب سر پاک کو دیکھا، میں اللہ کے رسول علیہ السلام کا صحابی ہوں، مجھے حسین کی عظمتیں یاد آئی تو میں رو پڑا۔ تو حضرت سکینہ نے کہا، اگر تم ہماری کوئی خدمت کرنا چاہتے ہو تو ایک خدمت کر دو۔ آپ نے پوچھا، میرے لائق جو بھی خدمت ہے آپ بتائیں، میں ہر خدمت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو حضرت سہل سے حضرت سکینہ نے کہا کہ یہ جو ہمارے سامنے سر ہیں، لوگ ان سروں کو دیکھ رہے ہیں، جب سروں پر نظر پڑتی ہے تو ہمارے چہروں پر بھی نظر پڑتی ہے، بے پردگی ہوتی ہے۔ آپ اگر کر سکتے ہیں ان سروں کو کچھ آگے کروا دیں تاکہ جو لوگ ان سروں کو دیکھیں وہ ہمارے چہرے پہ نظر نہ ڈالیں، ہماری بے پردگی نہ ہو۔ اللہ اکبر! یہ اہل بیت پاک کی عظمتیں، عفتیں اور ان کی پارسائی اور ان کے پردے کا اہتمام ہے کہ غم کے ماحول میں جب سارا گھرانہ قربان ہو چکا ہے، ایسے موقع پر بھی پردے کا اتنا خیال ہے۔ آج اگر کسی کا بیٹا انتقال کر جائے تو ماں کو ہوش بھی نہیں رہتا ہے کہ میرا دوپٹہ کدھر ہے، میرا آنچل کدھر ہے، میرے جسم کا کپڑا کدھر سے سرک گیا ہے، انہیں اتنا شعور بھی نہیں رہتا، کیونکہ غم کا ماحول ہی ایسا ہوتا ہے۔ لیکن اہل بیت پاک نے بتایا، غم اپنی جگہ ہے لیکن شریعت پر عمل خوشی میں بھی کیا جائے گا، غم کے ماحول میں بھی کیا جائے گا۔ ایک صحابیہ ہیں، جب ان کا بیٹا شہید ہوا، وہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے چہرے پر دوپٹہ ڈال کر کے حاضر ہوئی تو کسی نے کہہ دیا تھا، تمہارا بیٹا انتقال کر گیا، اب بھی تم پردہ کر کے اتنا اہتمام کر کے آ رہی ہو؟ تو صحابیہ نے جواب میں فرمایا تھا، میں نے اپنا بیٹا کھویا ہے، اپنی عزت کو نہیں کھویا ہے۔ چاہے بیٹا رہے یا انتقال کر جائے لیکن شریعت پر بہرحال عمل کیا جائے گا۔ اب اس حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 400 چاندی کے سکے، 400 درہم دیے اور ان سروں کو قافلے سے تھوڑا آگے کروا دیا تاکہ اہل بیت پاک کے پردے کا پورا اہتمام ہو۔ اب رفتہ رفتہ یہ قافلہ یزید کے دربار میں پہنچا۔ جب یزید کے دربار میں یہ سر پاک پہنچے، اہل بیت پاک پہنچے، ایک تشت کے اندر ان شہداء کے سروں کو رکھا گیا۔ حضرت امام حسین کے سر پاک پر یزید ظالم نے ہاتھ میں جو چھڑی تھی وہ دانتوں سے لگایا، لبوں سے لگایا۔ اسی دربار میں ایک صحابی حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ آپ نے کہا کہ اے یزید، اپنی چھڑی کو یہاں سے تو ہٹا لے، اس لیے کہ ان لبوں کو میں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور اس کے بعد میں آپ غم کے ماحول میں کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہو کر کے کہا، اے یزید، کل قیامت کے دن تیرا حشر ابن زیاد کے ساتھ ہوگا اور حسین کے غلاموں کا حشر امام حسین کے ساتھ ہوگا۔ یہ کہا اور دربار سے نکل کر کے چلے گئے۔ وہیں دربار میں ایک روم کا سفیر یہودی عیسائی آ کر کے بیٹھا ہوا تھا۔ اس عیسائی نے جب دیکھا تو پوچھا کہ یہ سر کس کے ہیں؟ یزید نے بتایا، یہ ہمارے نبی کے نواسے کا سر ہے۔ اس عیسائی نے جو سفیر روم تھا کہا، کتنا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس سواری کے جو سم تھے وہ ایک گرجا گھر کے اندر رکھے ہوئے ہیں، لوگ ہر سال دور سے چل چل کر کے آتے ہیں اس جو ہے سواری کے سموں کی زیارت کرنے کے لیے۔ بتاؤ، ہمارے نبی جس سواری پہ سوار ہو گئے، لوگ اس سواری کے پاؤں کا اتنا ادب کرتے ہیں اور تم اپنے نبی کے نواسے کو خود شہید کیے ہو، تمہارے پر بڑا افسوس ہے۔ اور ایک روایت میں ہے وہیں پر ایک یہودی بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس یہودی نے کہا کہ میں حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں اور میرے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے درمیان 70 پشتیں گزر چکی ہیں، 70 نسلوں کے بعد میں ہمارے نبی کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ 70 پشتوں کے واسطے کے باوجود بھی لوگ میرے ہاتھوں کو چومتے ہیں، میرے پاؤں کو چومتے ہیں، اس لیے کہ 70 پشتوں کے بعد
بعد میں میرا نسب جا کر کے حضرت داؤد علیہ السلام سے مل جاتا ہے. جب 70 پشتوں کے بعد لوگ میرا اتنا ادب کرتے ہیں، اور یہ تو تمہارے نبی کے سگے نواسے ہیں، تم نے ان کا بھی ادب نہیں کیا، ان کا بھی پاس نہ کیا. اے یزید تمہارے اوپر بڑا افسوس ہے. بتاؤ، وہ تو اپنے نبی کی عظمتیں سمجھ گئے اور یزید کو اپنے نبی اور نبی کے نواسے کی عظمتیں سمجھ میں نہ آئی. پہلے تو یزید نے جو ہے وہ بہلانے کے لیے کچھ ایسی باتیں کی کہ اگر ہوتا تو امام حسین کو شہید نہیں ہونے دیتا. ابن زیاد نے غلط کیا. یہ جو باتیں اس نے کی تھی یہ اس لیے کی تھی تاکہ لوگ میرے خلاف نہ ہو جائیں اور میرے خلاف علم بغاوت بلند نہ کریں. اور اس کے بعد میں وہ حالات کو بگڑنے سے بچانے کے لیے امام زین العابدین سے کہنے لگا کہ اے امام زین العابدین، ابن زیاد نے غلط کیا. آپ کو جو تکلیف ہوئی، آئندہ آپ کو کوئی بھی ضرورت ہو تو مجھ سے بتانا. وہ یہ سب باتیں اس لیے کر رہا تھا تاکہ میرے خلاف ماحول خراب نہ ہو، ورنہ وہ اہل بیت پاک کا دشمن بننے کا جو ثبوت دیا تھا وہ تاریخ کے اندر آج بھی موجود ہے. بعد میں جو کوفہ کے پہلے حاکم تھے نعمان بن بشیر، ان کو بلایا، 30 سواروں کا دستہ دیا اور کہا کہ ان کو مدینہ منورہ حفاظت کے ساتھ میں چھوڑ کر کے آ جاؤ. اب یہ نعمان بن بشیر 30 سواروں کا دستہ لے کر جب مدینہ منورہ کی طرف چلے، مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے. ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ کربلا ہو کر کے گئے تھے. پاس میں ایک گاؤں تھا جس کا نام تھا غادریہ. اس گاؤں کے لوگ پہلے ہی آ گئے تھے اور انہوں نے شہداء کرام کے مقدس جسموں کو دفن کر دیا تھا. اب شہداء کا یہ قافلہ جب روانہ ہوا ہے اہل بیت پاک کا مدینہ کی طرف، راستے میں امام زین العابدین نے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو درد بھرا کلام لکھا تھا، آج بھی دنیا بھر کے اندر اس کلام کو پڑھا جاتا ہے. امام زین العابدین نے بڑے درد بھرے انداز میں کہا تھا، ان نلت یا ریح الصبا یومن الی ارض الحرمی بلغ سلامی روزتن فیہا النبی المحترمی. اے باد صبا، اگر تیرا گزر اس روزے کے پاس سے ہو جس روزے کے اندر نبی محترم آرام کر رہے ہیں، تو اس روزے پہ جا کر کے میرا سلام پیش کر دینا. یا رسول اللہ، اپنے زین العابدین کی دستگیری فرمائیے. امام زین العابدین نے دمشق سے نکل کر کے مدینہ منورہ کی طرف جاتے ہوئے راستے کے اندر بڑا درد بھرا وہ کلام لکھا. اب امام زین العابدین کے مدینہ پہنچنے کی خبر جب مدینے والوں کو ملی ہے کہ اہل بیت پاک اطہار آ رہے ہیں، حضرت ام سلمہ، حضرت محمد بن حنفیہ، صحابہ کرام، آپ کے اہل خانہ اور مدینے والے مدینے سے باہر نکل آئے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ مدینے میں یا تو اس دن قیامت صغریٰ آئی تھی جب اللہ کے رسول کا وصال ہوا تھا، اور یا پھر مدینے میں اس دن قیامت آئی تھی جس دن امام زین العابدین کربلا سے مدینہ واپس آئے تھے. پورے مدینے میں کوہرام مچ گیا. امام زین العابدین نے کربلا کے میدان میں سارا منظر اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا تھا. آپ خاموش تھے، ابھی تک آپ کی زبان بند تھی. کوفہ گئے، خاموش ہیں. دمشق گئے، خاموش ہیں. وہاں سے نکلے ہیں، ابھی بھی خاموش ہیں. لیکن یہ خاموشی پھر طوفان بن کر کے آئی. جب امام زین العابدین سیدھے مدینے میں داخل ہوئے تو میرے آقا کے روزے پر گئے، اور اللہ کے رسول کا روزہ جب نگاہوں کے سامنے آیا، امام زین العابدین کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا. میرے آقا کو روزے کو جب دیکھا ہے، امام زین العابدین پھوٹ پھوٹ کر کے رونے لگے اور رو رو کر کے بتانے لگے، یا رسول اللہ، کربلا کے میدان میں آپ کی اہل بیت پاک کے ساتھ میں کیا کیا گیا، علی اصغر کے ساتھ میں کیا ہوا، آپ کے پیارے حسین کو کیسے شہید کیا گیا، مقدس خواتین کے خیموں کو کیسے لوٹا گیا، کیسے پانی بند کیا گیا، کیسے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے. امام زین العابدین نے میرے آقا کے روزے پر سارا منظر بیان کیا، حالانکہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو سارا منظر پہلے ہی دیکھ چکے تھے. روایتوں میں آتا ہے، حضرت سلمہ بیان کرتی ہے، ظہر کا وقت ہے، میں ام المومنین حضرت ام سلمہ کے گھر پہ گئی. حضرت ام سلمہ رو رہی ہیں. میں نے پوچھا کہ اے ام المومنین، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو حضرت ام سلمہ نے کہا، ابھی ابھی میری آنکھ لگ گئی تھی، میں نے خواب میں دیکھا اللہ کے رسول علیہ السلام تشریف لائے ہیں، آپ کے بال مبارک، آپ کی داڑھی مبارک کے بالوں پر گرد جمی ہے. میں نے پوچھا، یا رسول اللہ، گرد و غبار کیسا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا، میرا حسین
حسین کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے، میں کربلا سے آ رہا ہوں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں ظہر کے وقت میں سویا ہوا تھا، میں نے خواب میں آقا کو دیکھا، آپ کے چہرے پر گرد و غبار کے آثار ہیں، ہاتھ میں ایک شیشی ہے۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ میرے آقا نے فرمایا آج صبح سے میں اپنے حسین کے چاہنے والوں اور حسین کا خون اس بوتل کے اندر جمع کر رہا تھا، اور میرا حسین آج کربلا کے اندر شہید کر دیا گیا ہے۔ میرے آقا کو سارا منظر معلوم تھا، لیکن امام زین العابدین کے جب صبر کا پیمانہ لبریز ہوا، میرے آقا کی بارگاہ میں جا کر کے سارے حالات بیان کیے۔ امام زین العابدین کو پھر وہ صدمہ لائق ہوا کہ آپ مدینے میں میرے آقا کے روضے کے قریب بھی نہیں رہتے تھے، مدینے کے باہر نکل کر کے ایک مقام پر آپ نے رہائش اختیار کی۔ جب میری حاضری ہوئی پچھلے سال حج کے موقع پر تو میں نے وہ مکان دیکھا جس مکان کے بارے میں یہ بتایا گیا، یہ وہی مکان ہے کہ امام زین العابدین کربلا سے جب واپس آئے تھے تو اسی مکان کے اندر آپ کا قیام تھا۔ وہ مکان آج کھنڈر کی طرح ہے، اہل محبت جاتے ہیں، بڑے سے بڑے سونے کا جو محل ہے اس کی بھی وہ عزت نہ ہوگی آج جو ان پتھر اور مٹی کے مکان کی اہل محبت کی نظر کے اندر عزت ہے۔ آج اہل محبت پیار سے اس مکان کا بوسہ لیتے ہیں۔ اسی مکان کے پاس میں ایک مسجد ہے جس کے اندر امام زین العابدین عبادت کیا کرتے تھے۔ جب آپ کربلا سے لوٹے ہیں امام زین العابدین، پھر آپ کا عالم یہ ہو گیا سارا دن عبادت میں مصروف رہتے اور لوگوں سے بالکل کٹ کر کے الگ رہتے، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پہلے ہی بتا دیا تھا۔ حضرت جابر کا بیان ہے، ایک بار میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں گیا، امام حسین میرے آقا کی گود میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ اے جابر، اس میرے نواسے کی نسل سے ایک لڑکا ہوگا اور وہ اتنا نیک ہوگا، قیامت کے دن جب اس کو بلایا جائے گا تو آواز دے کر کے کہا جائے گا اے عبادت گزاروں کے سردار کھڑے ہو جاؤ۔ قیامت کے دن عابدوں کا سردار کہہ کر کے انہیں بلایا جائے گا۔ اور امام زین العابدین کا نام زین العابدین نہیں ہے، آپ کا نام علی ہے، اس لیے کہ امام حسین کا یہ طریقہ تھا، اپنے باپ حضرت مولا علی کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھتے تھے، علی اصغر، علی اکبر، اور ان کا نام امام زین العابدین کا نام بھی علی تھا، لیکن ان کو زین العابدین اس لیے کہتے تھے کہ یہ عبادت اتنی زیادہ کرتے کہ عابدوں کی زینت بن گئے تھے، اور انہی کو سجاد بھی کہا جاتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں نا کہ سجاد کے صدقے میں جو دعا کی جاتی ہے، سجاد کا معنی یہ وہی حضرت امام زین العابدین ہے۔ عبادت کا عالم تو یہ تھا کہ جب نماز پڑھنے کے لیے وضو بناتے چہرے کا رنگ بدل جاتا۔ لوگوں نے کہا کیا بات ہے، آپ وضو بناتے آپ کا چہرہ بدل کیوں جاتا ہے؟ فرمایا تمہیں پتا نہیں کس بارگاہ میں کھڑے ہونے کی میں تیاری کر رہا ہوں، اس بارگاہ میں کھڑے ہونے کے خوف سے میرے چہرے پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اور جب خوف کا یہ عالم ہوتا ہے تو معلوم ہے نماز کیسی ہوتی ہے۔ آپ ایک دن نماز پڑھ رہے تھے، آپ کے مکان میں آگ لگ گئی، شور مچ گیا، لوگ آگ بجھا رہے ہیں، کافی دیر تک آگ بجھاتے رہے، آگ بجھانے سے جب فارغ ہوئے تو بعد میں آپ نے دیکھا کہ گھر میں راکھ ہے، پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا کہ آگ لگ گئی تھی، آپ کو پتا نہیں چلا؟ کہا مجھے نہیں پتا چلا، کہا ہم لوگ آگ بجھانے میں مصروف تھے، آپ کو پتا ہی نہیں چلا؟ کہا تم لوگ دنیا کی آگ بجھا رہے تھے، میں آخرت کی آگ بجھانے کے اندر لگا ہوا تھا۔ عبادت کا اتنا محو ہونے کا عالم تھا، جب عبادت کرتے ساری دنیا سے بے خبر ہو جاتے، اور جب حج کا احرام باندھتے نا تو لبیک آپ کی زبان سے نہیں نکلتا تھا۔ لوگوں نے کہا آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، لبیک تو پڑھیں۔ آپ نے کہا میں ڈرتا ہوں، میں نے لبیک کہہ دیا اور ادھر سے آواز آ گئی لا لبیک، تمہاری لبیک قبول نہیں ہے تو میں کیا کروں گا؟ لوگوں نے کہا حضرت جب آپ کو حج کرنا ہے تو لبیک تو کہنا ہی پڑے گا۔ آپ اونٹ پر سوار تھے، آپ نے کہا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ جب یہ تلبیہ آپ کی زبان سے جاری ہوا، ایسا خوف خدا کا طاری ہوا کہ گھوڑے سے گر کر کے زمین پہ آئے، بے ہوش ہو گئے۔ جب بھی لبیک کہنا چاہتے بے ہوش ہو جاتے۔ اسی طرح آپ نے اپنا حج ادا کیا۔ بتاؤ ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی حج کے لیے جاتے ہیں، ہماری وہ کیفیت تو نہیں ہے۔ امام زین العابدین روزانہ 1000 رکعت
اوقات نماز نوافل پڑھا کرتے تھے، اور کربلا سے جب آئے نا پھر ہنستے نہیں تھے، کبھی نہیں ہنسے۔ لوگوں نے کہا امام زین العابدین آپ کبھی ہنستے کیوں نہیں ہیں؟ کہا جو کچھ منظر میری نگاہوں نے کربلا میں دیکھا ہے اگر تم دیکھ لیتے نا تو تمہیں بھی کبھی ہنسی نہیں آتی۔ ایک دن آپ گزر رہے امام زین العابدین جو مدینہ منورہ کی گلی سے، ایک قصاب ہے بکری کو لٹایا ہوا ہے، چھری کو تیز کر رہا ہے، آپ کی حالت بدل گئی۔ قصاب کے پاس گئے اور جا کر کے کہا قصاب ایک بات بتاؤ، تم اس بکری کو ذبح کر رہے ہو، اس کو تم نے دانا پانی دیا کہ نہیں دیا؟ کہ روزانہ دانا پانی دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کوفہ والوں نے میرے والد امام حسین کو بکری کے برابر بھی نہیں سمجھا، تو اپنی بکری کو ذبح کر رہا ہے تو اسے دانا پانی دے رہا ہے۔ میرے والد محترم امام حسین کو 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھ کر کے انہوں نے شہید کیا ہے۔ امام زین العابدین کو جب بھی کربلا کا منظر یاد آتا تھا آپ رو دیا کرتے تھے، اور پھر ساری زندگی آپ کے لبوں کے اوپر کبھی ہنسی نہیں آئی، لیکن اس کے باوجود بھی عالم یہ ہے جنہوں نے ظلم کیا نا کبھی آپ نے بدلہ نہیں لیا۔ مروان کتنا بڑا آپ کا دشمن تھا، کتنا آپ پر ظلم کیا، لیکن جب حکومت نے مروان پر عتاب کیا نا وہ اپنے گھر والوں کو لے کر آپ کی پناہ میں آ گیا۔ آپ نے اس کو جب تک چاہا تب تک پناہ دی۔ ایک یزیدی پر یزید کا عتاب پڑا، وہ بھاگ کر کے آپ کے گھر میں آ گیا، آپ نے 3 دن تک چھپا کر کے رکھا۔ وہ جانے لگا تو کہنے لگا مجھے آپ نے نہیں پہچانا؟ کہا پہچانا۔ کہا میں تو کربلا میں آپ سے مقابلے کے لیے آیا تھا۔ فرمایا مجھے سب پتا ہے۔ کہا پھر بھی مجھے بچایا؟ کہا وہ جو تو نے کیا وہ تیرا کام تھا، جو میں نے کیا یہ اہل بیت پاک کا طریقہ ہے، اپنے دشمنوں کو بھی ایسے معاف کرے۔ اللہ اکبر۔ امام زین العابدین کی شان تو بڑی بلند ہے، ان کی شانوں کا کیا کہنا۔ اللہ اکبر۔ یہ عالم ہے، رات میں جب سب سو جاتے تھے نا، سب سو جاتے تھے، اپنی پیٹھ پر بوری لادتے تھے اور جا کر کے غریبوں کے گھروں میں اندھیرے میں جا کر کے دے کے آتے تھے۔ کسی غریب کو پتہ نہیں چلا کہ یہ امام زین العابدین دینے آتے، رات کے اندھیرے میں اپنی پیٹھ پر۔ بتاؤ وہ جو اپنے زمانے کا جو غوث اعظم ہو، جس کی شان یہ ہو کہ سورج و چاند جس کی بارگاہ میں سلامی پیش کرے، اس عظمتوں کے تاجدار کی بارگاہ کے اندر سب جبین عقیدت خم کرتے تھے، لیکن وہ وقت کا امام رات میں سب سو جاتے، اپنی پیٹھ کے اوپر بوریاں لاد کر کے جاتا تھا، غریبوں کے گھر میں پہنچانے جاتا تھا۔ جب آپ کا انتقال ہوا، جب آپ کو غسل دینے لگے نا تو پیٹھ پر نشانات دیکھ کر کسی نے معلوم کیا کہ یہ کیا ہے، تب پتا چلا کہ ان کی پیٹھ پہ جو نشانات ہیں نا یہ غریبوں کے گھر میں غلہ پہنچانے جاتے تھے، اور جن غریبوں کو غلہ پہنچاتے تھے آپ کے وصال کے بعد ان غریبوں کو پتا چلا کہ روزانہ جو ہمیں غلہ دینے آتا تھا وہ کوئی اور نہیں ہے، اپنے زمانے کا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ امام زین العابدین کو اللہ نے اتنی عظمت عطا فرمائی، لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے کبھی اگر آپ چاہتے تو ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ کے ساتھ میں کھڑے ہونے کے لیے تیار تھے، لیکن امام زین العابدین نے کبھی بھی حکومت کو جو ہے پسند نہیں فرمایا۔ جب آپ خانہ کعبہ میں طواف کے لیے گئے نا تو آپ سے پہلے بادشاہ خاندانی شخص آیا، شاہی خاندان کا فرد آیا، حجر اسود کا بوسہ لینے لگا نا۔ جو لوگ حاجی ہیں ان کو پتا ہے جب حجر اسود کو چومنے جاتے ہیں نا، چاہے کتنا بھی بڑا ہو وہاں پر پہنچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، کوئی بڑا ہوگا اپنی جگہ بڑا ہوگا۔ خانہ کعبہ میں حجر اسود کے یہاں تو ہر ایک کو اپنی دھن لگی رہتی ہے۔ اب سپاہیوں نے خوب لوگوں کو ہٹایا اور آگے لے جا کر کے ہشام بن عبد الملک کو بوسہ دلوایا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی، امام زین العابدین آ گئے۔ امام زین العابدین جیسے ہی مطاف کے اندر داخل ہوئے نا سب کائی کی طرح چھڑ گئے، راستہ سب نے دے دیا، آپ آگے بڑھے اور آپ نے حجر اسود کا بوسہ لیا۔ وہ ہشام بن عبد الملک، وہ بادشاہ شاہی خاندان کا فرد، وہ پوچھنے لگا یہ کون ہے، اس کو سب پتا تھا یہ کون ہے، جان بوجھ کے پوچھ رہا تھا۔ تو فرزدق شاعر وہیں پہ موجود تھا، بول اٹھا تم جانو یا نہ جانو اسے حرم مکہ مدینہ سب جانتے ہیں کہ امام زین العابدین ہے۔ اللہ نے اتنی عظمتیں امام زین العابدین کو عطا فرمائی تھی۔ اور ہاں بندہ یہاں پہ تو گناہ کرے نہ پکڑا جائے، لیکن حرم میں مطاف میں اگر گناہ کرے نا فوراً پکڑا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کر دے وہ ایک الگ بات ہے۔ ایک بار ایک عورت آئی، ایک مرد، انہوں نے کچھ جرم کر دیا، جب حجر اسود کو بوسہ لیا نا حجر اسود سے چپک گئے وہ۔ اب لوگ چھڑا رہے نہیں چھوڑ پا رہا، بادشاہ کی طرف سے سپاہی کوشش کر رہے نہیں چھوڑ پا رہا، آخر لوگوں نے کہا کہ اب ہاتھ کاٹنا پڑے گا۔
اب آج بھی آپ دیکھیں حرم میں لوگ کیسے کیسے گناہ کر بیٹھتے ہیں، وہاں پر جانے کے بعد بھی متاب میں بیٹھتے ہیں، لوگوں کی غیبت کرتے ہیں، چگلی کرتے ہیں، وہیں سے فون لگا کر کے دنیا بھر کی الٹی سیدھی باتیں فون پر متاب میں بیٹھ کر کے کرتے ہیں، اللہ کے عذاب سے بھی انہیں ڈر نہیں لگتا۔ حالانکہ وہاں پر حرم میں تو ہیبت طاری ہونا چاہیے۔ انہوں نے جب گناہ کا ارتکاب کیا، حجر اسود سے چپک گئے، آخر کہا کہ ہاتھ کاٹنا پڑے گا، کوئی راستہ نہیں ہے۔ بولے ایک راستہ ہے، وہ امام زین العابدین ہے، ان سے جا کے کہو، وہ نبی کے نواسے کے مقدس فرزند ہے، ان سے جا کر کے کہو۔ امام زین العابدین کو جب جا کر کے کہا گیا نا، آپ تشریف لائے اور جا کر کے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، اللہ تو تیرے نبی کے نواسے کے صدقے میں ان کے ہاتھوں کو حجر اسود سے جدا کر دے، ادھر دعا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں وہاں سے رہائی عطا فرمائی۔ یہ عظمتیں اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی۔ جب وہ منحال کہتے ہیں میں حج کے لیے گیا، امام زین العابدین سے ملا، امام زین العابدین نے فرمایا خزیمہ کا کیا حال ہے؟ یہ خزیمہ وہی تھا جو کربلا میں آیا تھا اور امام حسین کے خلاف جنگ کر رہا تھا۔ آپ نے فرمایا خزیمہ کا کیا حال ہے؟ تو اس نے کہا کہ وہ جو زندہ ہے۔ تو آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ تو خزیمہ کو جلا دے، اے اللہ اسے جلا کر کے راکھ کر دے، ادھر دعا کی۔ اور اس کے بعد میں منحال کہتے میں کوفہ میں گیا، مختار اس زمانے کے اندر نکلا اور اس نے کہا کہ میں قاتلین حسین سے بدلہ لوں گا۔ مختار کی بارگاہ میں لایا گیا خزیمہ، خزیمہ کا ہاتھ کاٹا، ہاتھ کاٹ کر کے کہا آگ جلاؤ، آگ جلائی، اس کے بعد میں آگ میں ڈال دیا، جل کر کے راکھ ہو گیا۔ منحال کہتے میں نے کہا سبحان اللہ۔ مختار کہنے لگا کیا بات ہے؟ کہا میں حج کے لیے گیا تھا، امام زین العابدین سے ملاقات ہوئی تھی، امام زین العابدین نے کہا خزیمہ زندہ ہے؟ میں نے کہا زندہ ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو جلا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا، یہ جل کر کے راکھ ہو گیا۔ یہ عظمتیں تو کیا کربلا میں امام زین العابدین اگر دعا کر دیتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قاتلوں کو جو ہے وہ کفر کردار تک نہ پہنچا دیتا، لیکن وہاں پہ وہ کرامتیں دکھانے نہیں گئے تھے، وہ استقامتوں کا اظہار کرنے کے لیے گئے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو امام زین العابدین کی عظمتوں کا کیا کہنا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ادھر کربلا ختم ہوا، اب ادھر دیکھیں، یزید کو ڈر تھا امام حسین کا کہ میں کچھ بھی کروں گا، امام حسین اس کو برداشت نہیں کریں گے۔ جب امام حسین کی شہادت ہو گئی، اب یزید آزاد ہو گیا، فسق و فجور کا ماحول بپا کیا، گناہ عام ہو گئے، پوری سلطنت اسلامیہ کے اندر ظلم کا دور دورہ ہونے لگا۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا نا کہ جب کوئی حق بات کہنے والا رہتا ہے تو بادشاہ بھی ڈرتا ہے، لوگ ڈرتے ہیں، لیکن جب حق بات کہنے والے چپ ہو جاتے ہیں تو ظالم کا ظلم بڑھ جاتا ہے۔ اب یزید کا فسق و فجور بڑھا اور نوبت یہاں تک آئی، اس نے مسلم ابن عقبہ کو ایک بہت بڑا لشکر دے کر کے مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ مسلم ابن عقبہ مدینہ منورہ میں آیا، مدینہ منورہ کے اندر 700 صحابہ کرام کو شہید کیا، 10,000 مدینے کے نیک پارسا لوگوں کو اس نے قتل کروایا۔ 3 دن تک مدینے کی عورتوں کی عزتوں کو لوٹا گیا۔ مسجد نبی جو میرے آقا علیہ السلام کی مقدس مسجد ہے، اس کے اندر گھوڑے باندھے گئے، مقدس روزہ اطہر کے پاس میں بے حرمتی کی گئی۔ 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر اذان نہ ہوئی۔ حضرت سعید بن مسیب تابعی فرماتے ہیں میں دیوانہ بن کر کے مسجد نبوی میں جا کر کے بیٹھ گیا، تو جب یزیدی آئے مجھے مارنے لگے، جب دیوانہ دیکھا تو مجھے چھوڑ دیا، لیکن میں نے دیکھا جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا روزہ رسول سے اذان کی آواز آیا کرتی تھی۔ اس کا ظلم اتنا بڑا، ایک عورت کے بچے کو اس نے گرفتار کیا، وہ بوڑھی عورت ہاتھ جوڑ کر کے مسلم نقبہ سے کہنے لگی میرا بچہ مجھے دے دو، میرا بچہ چھوڑ دو۔ اس نے کہا اس کے بچے کو لاؤ۔ جب اس کا بچہ لایا گیا اس نے کہا کہ اس کی گردن کاٹ دو، اور گردن کاٹ کر کے اس کے ہاتھ میں سر دے دیا، کہا تو بچہ چاہتی تھی، جا تیرا بچہ لے جا۔ اس قدر ظلم و ستم ڈھایا۔ بتاؤ یزید کے یہ کالے کرتوت اور یہ کالے کارنامے تاریخ کے اندر چھپے نہیں ہیں۔ ایک عورت کا بچہ جب مارا گیا نا تو اس عورت نے منت مانی تھی، اللہ اگر تو نے مجھے قابو دیا تب پھر میں اس کو جلا کر کے راکھ کروں گی۔ جب اس نے یہ منت مانی، پورا مدینہ 3 دن تک لوٹ کر کے مسلم بن عقبہ یزیدی لشکر کا سپہ سالار جب مدینہ سے مکہ کی طرف جانے لگا، راستے میں اس کو اٹیک آیا اور راستے میں وہ مر گیا۔ لوگوں نے مکہ اور مدینہ کے بیچ میں راستے میں اسے دفن کیا۔ اس عورت کو پتا چلا
وہ عورت گئی قبر کو کھودا، جب سر کی طرف سے کھودا تو دیکھا ایک سانپ ہے اس کے ناک کو چوس رہا ہے۔ لوگوں نے کہا اے خاتون اللہ نے بدلہ لے لیا ہے، تو بند کر دے۔ کہا نہیں میں تو اپنی قسم پوری کروں گی۔ پاؤں کی طرف سے کھولا تو پاؤں پر بھی سانپ لپٹا ہوا ہے۔ دعا کی اے اللہ تو میری منت پوری کرنے کی مجھے مہلت عطا فرما دے۔ اور اس کے بعد میں لاٹھی سے جب سانپ کو ہٹایا، لاش کو باہر نکالا اور اس کو جلا کر کے راکھ کر دیا۔ کہتے نا ظلم جب بڑھتا ہے تو پھر مٹتا بھی ہے، ظالم ہمیشہ ظلم کے ساتھ میں نہیں جی سکتا ہے۔ اور جب یہ مسلم ابن عقبہ مرا تو ابن نمیر کو انہوں نے اپنا حاکم بنایا، مکہ المکرمہ پہ حملہ کیا۔ اللہ اکبر، مکہ پہ جب حملہ ہوا نا عبداللہ ابن زبیر نے مقابلہ کیا، ایک دو دن نہیں، پورے 2 مہینے تک مکہ کے اندر کرفیو لگا رہا۔ انہوں نے پتھر برسائے، آگ کے گولے برسائے، حرم شریف مقدس خانہ کعبہ کی دیواریں شکستہ ہو گئی، اس کی چھت گر گئی، غلاف کعبہ جل گیا، حرم کے ستونوں کو نقصان پہنچا۔ 2 مہینے تک مدینے مکہ المکرمہ کے اندر لوگ پریشان رہے، کرفیو کا ماحول رہا۔ ادھر یہ حالات تھے اور ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یزید کی گرفت فرمائی۔ بڑی مہلک بیماری کے اندر یزید مبتلا ہوا، اس کے جسم سے بدبو آتی تھی، شراب کا پیالہ اس کے پاس میں رکھا تھا، گانے والی عورت اس کے پاس میں بیٹھی تھی، اسی حالت کے اندر اسے ایسی دردناک موت آئی۔ عبداللہ ابن زبیر کو پتا چلا، آپ نے اعلان کر دیا اے شامیوں تمہارا بادشاہ مر گیا ہے۔ جب انہیں پتا چلا کہ یزید مر گیا تو یزیدی فوج وہاں سے چھوڑ کر کے بھاگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ والوں کو اس سے راحت اور نجات عطا فرمائی۔ مکہ والوں نے، مدینے والوں نے اور کوفہ والوں نے کس کی بیعت کی؟ انہوں نے بیعت کی عبداللہ ابن زبیر کی، اور یزید کی جگہ میں یزید کے بیٹے کو بادشاہ بنا دیا گیا، لیکن وہ نیک تھا، وہ بادشاہ بننے کو پسند نہیں کرتا تھا۔ 40 دن تقریباً رہا، بیماری رہا، 40 دن کے بعد میں وہ انتقال کر گیا۔ تو شام اور مصر والوں نے بھی عبداللہ ابن زبیر کی بیعت کر لی۔ اب مکہ، مدینہ، کوفہ، شام، مصر، پوری علاقے کے اندر حضرت عبداللہ ابن زبیر کی حکومت ہوئی، لیکن مروان نے چالاکی کر کے مصر اور شام پہ قبضہ کیا، اور مروان جب مر گیا تو مروان کی جگہ میں اس کا بیٹا عبد الملک بادشاہ بنا۔ لوگ کہا کرتے تھے لوگ اپنا بیٹا جنتے ہیں، مروان نے اپنا باپ پیدا کیا تھا۔ یہ عبد الملک بن مروان اتنا ظالم تھا، اللہ اکبر۔ جب عبد الملک مروان کا جب دور آیا تو کوفہ کی سرزمین پر مختار، میں نے بتایا تھا نا، امام مسلم بن عقیل جب کوفہ گئے تھے تو سب سے پہلے مختار کے گھر پہ ٹھہرے تھے۔ اسی مختار کو اللہ نے غلبہ دیا، اس نے کہا کہ اب میں امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لوں گا، امام حسین کے قاتلوں کو میں زمین پہ زندہ چلنے نہیں دوں گا، مجھے ایک ایک کا پتہ بتاؤ، جہاں بھی کوئی مل جائے میں اس کو قتل کر کے امام حسین کے قتل کا بدلہ لوں گا۔ اب جب یزیدیوں کو پتا چلا، کوفہ چھوڑ کر کے بھاگ رہے ہیں، کوئی قادسیہ چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا، کوئی کہیں چلا گیا، لیکن وہ ایک ایک کو ڈھونڈ کے قتل کرنے لگا۔ اس نے 2 4 25 50 نہیں، ایک ایک کر کے 6000 یزیدیوں کو قتل کروایا۔ اب اس نے کہا کہ کل میں ایک ایسے بندے کو قتل کرواؤں گا کہ زمین والے بھی خوش ہو جائیں گے، آسمان والے بھی خوش ہو جائیں گے۔ اب دوسرا دن ہوا، اس نے کوتوال کو بھیجا کہ جاؤ، جو امام حسین سے کربلا میں لشکر لے کر کے جنگ کرنے ابن سعد گیا تھا، ابن سعد کو پکڑ کر کے لے کے آؤ۔ جب ابن سعد کو بلانے کے لیے گئے تو اس نے کہا کہ میں تو نہیں آؤں گا، میرے بیٹے کو لے جاؤ۔ جب ابن سعد کا بیٹا حفص گیا مختار کے سامنے، مختار نے کہا کہ کیا ہوا، تیرا باپ کیوں نہیں آتا؟ کہا میرا باپ گوشہ نشین ہو گیا ہے، وہ گھر میں بیٹھا رہتا، اللہ اللہ کرتا۔ فرمایا جب رے کی حکومت کی بات آئی تھی، جب اسے اللہ یاد نہیں آیا تھا، جب امام حسین کے مقابلے کی بات آئی تھی تب گوشہ نشین نہیں ہوا تھا۔ اگر بھیڑیا یہ کہے کہ میں نے شکار کرنا چھوڑ دیا ہے بڑھاپے میں، ارے تو نے شکار کرنا نہیں چھوڑا، تو بوڑھا ہو گیا، شکار کے لائق ہی نہیں رہ گیا ہے، اب وہ اللہ اللہ کر رہا ہے۔ اس سے کہو، کوتوال سے کہا جاؤ اور جا کر کے اس کا سر کاٹ کے لاؤ۔ کوتوال گیا، ابن سعد کا سر کاٹا اور کاٹ کر کے اپنی آستین میں لے کر کے آیا، مختار کے سامنے لا کر کے رکھ دیا۔ جب بیٹے نے دیکھا تو کہا یہ تو میرے باپ کا سر ہے۔ مختار نے کہا اس کو بیٹے کو بھی قتل کرو۔ جب بیٹے کی گردن اڑا دی تو کہا کہ باپ کا سر یہ امام حسین کا بدلہ ہے، بیٹے کا سر
حضرت علی اکبر کا بدلہ ہے، اور کہا کہ یہ لوگ کہاں ان کے برابر ہو سکتے ہیں، اگر میں بے شمار لوگوں کو بھی قتل کر دوں تو امام حسین کی انگلیوں کے برابر بھی نہیں ہو سکتے ہیں۔ اب ایک ایک کر کے جو ہے وہ بدلہ لیا جا رہا ہے۔ ابن زیاد، لوگ کہتے ہیں نا ظالم جب ظلم کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ فرعون جب ظلم کرتا تھا نا خدائی کا دعویٰ، وہ کہتا تھا میں تو ہمیشہ ایسے ہی رہوں گا۔ نمرود بھی کہتا تھا میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ پائے گا۔ یزید نے جب ظلم کیا تھا نا، جب ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے، اسے پتہ نہیں تھا انصاف کا ایک دن آتا ہے، اور انصاف کا جب دن آتا ہے تو اچھے اچھوں کو کفر کردار تک پہنچنا پڑتا ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا خانہ کعبہ میں بھی تو 360 بت رکھے گئے تھے، خانہ کعبہ بھی تو پرفاق ہوا تھا، فرعون بھی تو کفر کردار تک پہنچا تھا، ابو جہل بھی تو مار کر کے بدر کے کنویں میں ڈالا گیا تھا۔ ظالم جب ظلم کرتا ہے تو انصاف کو بھول جاتا ہے۔ اب ایک ایک کو کفر کردار تک پہنچانے کی باری آئی تھی۔ آج کے حالات کو سمجھیں، جو لوگ آج کے حالات سے پریشان ہیں ان کے لیے بہت بڑا درس ہے۔ یزید کہتا تھا میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ پائے گا، اس کا رویہ یہی تھا۔ آج کا بھی جو فرعون ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا کوئی کیا بگاڑ پائے گا۔ شریعت کے قانون پہ حملہ ہو رہا ہے، شریعت کے خلاف قانون بنائے جا رہے ہیں، کتنے علاقوں کے اندر مسلمانوں کی موب لنچنگ ہو رہی ہے، کتنی جگہ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے، لیکن اس زمانے کا فرعون بھی کچھ سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں کیا ہو گیا، کیا ہوگا۔ میں کہتا ہوں یزید کے دور کو یاد کر لو، یزید بھی تو یہی سمجھ رہا تھا میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ پائے گا، لیکن پھر وقت آیا۔ ابن زیاد کو اپنے ظلم کے اوپر، اپنی فوج پر بڑا جو ہے وہ غرور تھا، یہی ابن زیاد ہے۔ 6 سال کے بعد میں وہی فرات کے کنارے اس کا لشکر اترا ہے، 30,000 کی فوج لے کر کے آیا۔ ادھر سے مختار نے ابراہیم کو بھیجا کہ جاؤ ابن زیاد سے جا کر کے مقابلہ کرو۔ مقابلہ چل رہا ہے، محرم کا مہینہ ہے، 6 سال گزر چکے ہیں، رات دن بھر جنگ ہوتی رہی، یہاں تک کہ جب شام ہو گئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم کو فتح عطا فرمائی۔ شام کے وقت میں اس وقت ابن زیاد کے سارے فوجی چن چن کر کے قتل کیے جانے لگے، اور پھر ابن زیاد بھی پکڑا گیا۔ ابن زیاد کی گردن پہ پاؤں رکھا اور اس کے سر کو تن سے جدا کیا، اور اس کے بعد میں کوفہ بھیج دیا۔ آج سے 6 سال پہلے یہی گورنر ہاؤس تھا، یہی تخت تھا، اسی پر حضرت امام حسین کا سر ابن زیاد کے سامنے رکھا ہوا تھا۔ اس وقت لوگ کہہ رہے تھے بڑا ظلم ہوا، ابن زیاد نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ 6 سال گزر چکے ہیں، آج بھی محرم کی 11 تاریخ ہے، وہی گورنر ہاؤس ہے، وہی تخت ہے، اور مختار کے سامنے ابن زیاد کا سر رکھا ہوا ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ جب مختار کا سر وہاں پر لے جا کر کے رکھا گیا، غیب سے ایک سانپ آیا اور آ کر کے ابن زیاد کے ناک کے نتنے میں داخل ہوا، منہ سے نکلا، پھر نتنے میں داخل ہوا، پھر منہ سے نکلا، پھر نتنے میں داخل ہوا، پھر منہ سے نکلا، اور اس کے بعد میں غائب ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں فرعون بڑا ظلم کر رہا ہے، حالات بڑے خراب ہیں۔ دیکھو یہ 6 سال پہلے فرعون بن کر کے جو اہل بیت پر ظلم کر رہا تھا وہ بھی انجام کو پہنچا، اس کے کیفر کردار تک پہنچنے کا بھی وقت آیا۔ آج کا جو فرعون ہے وہ بھی کیفر کردار تک پہنچے گا، وہ وقت آئے گا اس کے منہ سے بھی جب رال ٹپکے گی اس کی رال پہنچنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، ایسی دردناک موت کا یہ بھی شکار ہوگا۔ کبھی حالات کو دیکھ کر کے کبھی دل تنگ ہو تو کربلا یاد کر لیا کرو، کربلا میں ظلم ڈھانے والے آج کیسے بے بسی کی موت مارے جا رہے ہیں۔ وہی خولی جس نے امام حسین کے سر پاک کو لٹکا کر کے لایا تھا، سر پاک کو تن سے جدا کیا تھا، وہی خولی جب پتا چلا نا کہ مختار بدلہ لے رہا ہے، کوفہ چھوڑ کے بھاگ گیا۔ جب کچھ امن ہوا تو لوٹ کر کے آیا کہ اب میرا کوئی کچھ نہیں کرے گا۔ وہ اپنے گھر پہ پہنچا تھا، مختار کو پتا چل گیا۔ مختار نے کہا جاؤ پکڑ کر کے لے کے آؤ۔ سپاہی پہنچے، پوچھا کھولی ہے؟ تو میں نے بتایا تھا نا اس کی بیوی نوار جس دن سے وہ امام حسین کا سر لایا تھا تبھی سے اس سے نفرت کرنے لگی تھی، بیوی اہل بیت کی چاہنے والی تھی۔ ہوتا ہے بیوی نیک ہوتی ہے شوہر برا ہوتا ہے، کبھی شوہر نیک ہوتا ہے بیوی بری ہوا کرتی ہے۔ دیکھا نا ابو جہل تو ابو جہل تھا لیکن اس کے بیٹے صحابی رسول تھے۔ تاریخ پڑھ کے دیکھ امیر معاویہ صحابی تھے، اس کا بیٹا یزید بدبخت نکل گیا۔ ایسا بہت ہوا ہے۔ حضرت سعد یہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کا بیٹا ابن سعد یہ ظالم نکل گیا۔ تو ایسا بہت ہوتا ہے۔ بیوی جب دیکھا کہ پکڑنے کے لیے آئے ہیں، اس نے اشارے سے بتا دیا، انگلی سے اشارہ کر دیا کہ ٹوکری کے نیچے جا کے چھپ گیا ہے۔ امام حسین پہ ظلم کرنے والا
یہ ظالم سمجھتے تھے انصاف نہیں ہوگا، اب انصاف کا وقت آیا ہے، اپنے آپ کو ٹوکرے کے نیچے چھپا کر کے بیٹھ گیا، ٹوکرے کے نیچے سے اس ظالم کو نکالا گیا، بازار میں لایا گیا، کوفہ کے اندر بالکل ایک دم جلسہ لگا ہوا ہے، سب دیکھ رہے ہیں، ظلم کا پہاڑ توڑنے والا آج بے بسی کے ساتھ میں کھڑا ہے، اس کے سر کو کاٹا گیا اور کٹ کے آگ لگا دی اور اس کو جلا کر کے راکھ کر دیا گیا۔ آج کوفہ والے ان ظالموں کا حشر دیکھ رہے ہیں، روزانہ کوفہ میں یہی منظر ہوتا تھا، آج فلاں کو پکڑ کے لائے، آج فلاں کو پکڑ کے لائے، آج اس کو چیروں سے چھیدا جا رہا ہے، نیزوں سے اس کو مارا جا رہا ہے، آج اس کا سر کاٹا جا رہا ہے، آج اس کو پتھر، روزانہ بازار لگتا تھا کوفہ میں اور ایک ایک یزیدی پکڑ کے لایا جاتا تھا اور اس کو مارا جاتا تھا۔ اسی طرح شمر بدبخت جس نے کربلا کا میدان بپا کرنے کے اندر بڑا غضب کا رول ادا کیا تھا، بڑا ظالمانہ رول ادا کیا تھا، شمر کو جب پتا چلا وہ کوفہ چھوڑ کر کے بھاگ گیا۔ جب کوفہ چھوڑ کے بھاگا تو پھر اس کو پکڑنے کے لیے کوتوال پہنچے اور اس کو جا کر کے کوتوال کو کسی نے بتا دیا فلاں کھیت میں وہ چھپا ہوا ہے۔ رات کے وقت میں کوتوال جب پہنچے نا تو اپنی چادر میں لیٹا ہوا تھا، چادر چھوڑ کر کے نکل کر کے آیا اور آخر کوتوال نے اس کو پکڑا اور پکڑ کر کے قتل کیا اور اس کی بوٹی بوٹی کر کے کتوں کے آگے ڈال دی گئی۔ اب کیفر کردار تک پہنچنے کا وقت آیا ہے، ایک ایک کو کیفر کردار تک پہنچایا جا رہا ہے۔ کئی لوگ ایسے تھے جو قادسیہ بھاگ گئے، مختار نے کہا ان کو پکڑ کر کے لے کے آؤ، قادسیہ سے ان کو پکڑ کر کے لائے، مختار سے کہنے لگے معاف کر دو، ہمیں زندگی کی بھیک دے دو، کہا مجھے نبی کا نواسا دکھاؤ، میری آنکھیں ترس رہی حسین کو دیکھنے کے لیے، تم نے حسین پر رحم نہیں کیا اور آج مجھ سے رحم کی بھیک مانگتے ہو، آج تم پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ کہا ان سب کو چیروں سے چھید کر کے مار ڈالو، اس کے بعد میں تیروں کی بارش کر کے ان سب کو کیفر کردار تک پہنچایا گیا۔ وہ ظالم جس نے حضرت امام حسین پر تیر چلایا، حضرت عباس کے جسم سے کپڑے اتارے تھے، جب مختار کے سامنے وہ لایا گیا نا، مختار نے کہا اس کو بھی ننگا کرو اور اس کو ننگا کر کے اس پر بھی تیروں کی بارش کرو۔ اس طرح ایک ایک کو مارا جانے لگا۔ ایک عمر نام کا بدبخت تھا جس نے امام حسین کے ساتھیوں پر تیر چلائے تھے، اپنے مکان کی چھت پہ سو رہا تھا، گئے رات میں اس کو پکڑ کر کے لے کے آئے، جب اس کو لائے نا کہا اس کو ایسے مت مارو، کہا اس کو ایسے لٹاؤ، پتھر مار مار کر کے اس کو ختم کرو۔ پتھر مارے گئے، جب کچھ جان بچ گئی تو ٹوکرے میں ڈال کر کے اس کو آگ لگا دی گئی۔ زید نام کا ایک بدبخت تھا جس نے مسلم ابن عقیل کے بیٹے حضرت عبداللہ پہ تیر چلایا تھا، حضرت عبداللہ نے اپنی پیشانی بچانے کے لیے اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھ لیا تھا، ان کا ہاتھ پیشانی سے چپک گیا تھا۔ وہ ظالم کہتا ہے میں نے پوری طاقت لگائی لیکن وہ پیشانی کا تیر نہیں نکل پایا تھا، آج اسے بھی کیفر کردار تک پہنچانا تھا، کہا اسے بھی جلا کر کے راکھ کر دو۔ اور پھر ایک ایک ظالم کو علماء بیان کرتے ہیں جو بھی امام حسین کے مقابلے کے لیے گیا تھا، کوئی جل کر کے مرا، کوئی ڈوب کر کے مرا، کسی کا چہرہ کالا ہو گیا، کوئی بیماری میں مبتلا ہو گیا، کسی کا رتبہ چلا گیا، کوئی آفت و بلا کے اندر گرفتار ہو گیا، کوئی گھریلو پریشانی میں الجھ گیا، کوئی بھی نہیں بچ پایا۔ ایک بوڑھا تھا وہ کہہ رہا تھا میں تو کربلا میں گیا ہوں، میں تو بچ گیا، میرا تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ وہ یہ بولا اور بول کر کے اٹھ کر کے کھڑا ہوا اور چراغ کی بتی صحیح کرنے لگا، بتی صحیح کرتے کرتے اس کی داڑھی کو پکڑا، پورا جسم اس کا آگ میں بھر گیا اور جل کر کے نگاہوں کے سامنے کوئلہ ہو گیا۔ ایک بندہ بڑا خوبصورت تھا، لوگ کہنے لگے تو بڑا حسین تھا، اتنا کالا کیسے ہو گیا؟ کہا جب سے میں کربلا سے آیا ہوں امام حسین کا سر میں نے لٹکایا تھا گھوڑے پر، رات میں دو لوگ آتے مجھے پکڑ کر کے لے کے جاتے ہیں اور آگ میں لٹکا دیتے ہیں، اس لیے میرا چہرہ کالا ہو گیا۔ ایک بار ایک یزیدی نے خواب میں دیکھا میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ کی آستین چڑھی ہوئی ہے اور ایک ایک کا سر کاٹ کر کے یزیدی کا الگ کر رہے ہیں، 10 سر کٹے ہوئے ہیں۔ جب میں پہنچا میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا تھا، خالی کربلا میں گیا تھا۔ میرے آقا نے کہا کربلا میں گیا تو تھا تو مقابلہ کرنے کے لیے، انگلی سے اشارہ کیا، وہ اندھا ہو گیا۔ اسی طرح ایک کے بارے میں روایت میں آتا ہے کہ وہ اندھا ہو گیا، اس سے پوچھا گیا تو اندھا کیسے ہو گیا؟ اس نے بتایا ایک بار میں نے خواب میں دیکھا میرے آقا خون میں ڈبو کر کے آنکھوں میں سلائی لگا رہے ہیں تو لوگ اندھے ہوتے چلے جا رہے ہیں یزیدی۔ جب میں پیش کیا گیا نا میرے آقا علیہ السلام نے میری طرف اشارہ کیا تو اسی وقت سے میں اندھا ہو گیا۔ علماء بیان کرتے کوفے میں بیماری پھیلی،
جو کربلا میں گئے تھے امام حسین کے مقابلے میں، ان سب کی اولاد جو ہے وہ چیچک میں مبتلا ہو کر کے بہت بری طریقے سے جو ہے بیماری میں مبتلا ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک کو انجام تک پہنچایا. کوئی بھی امام حسین کے ساتھ میں بدسلوکی کرنے والا، بدنیتی کرنے والا کوئی بھی بچ نہیں پایا. سب کے سب کفر کردار تک پہنچے. ظلم کا انجام ہمیشہ یہی ہوا کرتا ہے. ظالم کی زندگی زیادہ لمبی نہیں ہوا کرتی ہے. حضرات مکرم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں شہید ہو گئے. یزید جو ہے وہ یہ سمجھتا تھا میں نے امام حسین کو قتل کر کے اپنی حکومت کو مستحکم کر لیا. کبھی بھی یہ مت سمجھنا کہ ظلم زیادہ دنوں تک رہتا ہے. ظلم ہمیشہ نہیں رہتا. کیوں فخر کرتے ہو جا کے بلندی پر؟ وقت کا کوئی رستم دیر تک نہیں رہتا. شہرت کی بلندی بھی پل بھر کا تماشا ہے. جس شاخ پہ بیٹھے ہو وہ ٹوٹ بھی سکتی ہے. آج کے اس پروگرام کے اندر یہ پیغام میں آپ کے ذہن میں بٹھانا چاہتا ہوں، جب بھی حالات خراب ہو، کوئی فرعون آپ پر ظلم کرے، مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں، تو ہمیشہ آپ بات کو یاد رکھنا، یزید ظلم کر رہا ہے، اس کا ظلم ہونے دو. وقت آئے گا تو یزیدی اپنے انجام تک پہنچیں گے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ظلم ہوا ہو اور ظالم انجام تک نہ پہنچا ہو. آپ نے بھی دیکھا، ہماری نگاہوں نے بھی دیکھا، نام میں لینا نہیں چاہتا. ہندوستان میں خود کتنے یزیدی ہیں جو بڑے فخر کے ساتھ میں جیا کرتے تھے، لیکن وہ بڑی موت مرے ہیں. ہم نے خود یہاں کے اخبارات کے اندر ان کی بری موت کا تماشا دیکھا ہے. حضرات مکرم میرے امام کربلا میں شہید ہوئے نا، آج بھی زندہ. میرے امام نے، میں نے بتایا تھا نا، جب آپ کا سر پاک دمشق کے اندر گھمایا جا رہا تھا اور نیزے پر امام حسین کا سر پاک تھا، ایک قاری قرآن پڑھ رہا تھا، ام حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، یعنی اصحاب کہف کا قصہ بڑا عجیب ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. تو امام حسین کے سر سے آواز آئی، اے قرآن پڑھنے والے، حضرت اصحاب کہف کا قصہ جو ہے وہ عجیب ہے، لیکن میرا قصہ اصحاب کہف سے بھی زیادہ عجیب ہے، اور میرا سر اس طرح گھمایا جانا ان کے واقعے سے بھی زیادہ عجیب ہے. میرا امام جو ہے وہ نیزے کی علی پہ بتا رہا ہے حسین زندہ ہے. میرے امام کا نام بتا رہا ہے کہ حسین زندہ ہے. میرے امام کا کردار بتا رہا ہے کہ حسین زندہ ہے. میرے امام کے جو اخلاق ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ حسین زندہ ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں جام شہادت نوش کیا. امام حسین کا پرچم کبھی جھکے گا نہیں، قیامت تک ایسے ہی سر بلند رہے گا. کربلا سننے والوں سے میں یہی کہوں گا، اگر امام حسین کو راضی کرنا ہے تو پھر یہ تہیہ کر لو، ہم حسینی بن کر کے زندہ رہیں گے. نماز چھوڑنا یہ حسین کا طریقہ نہیں، یزید کا طریقہ ہے. شراب پینا امام حسین کا طریقہ نہیں، یزیدیوں کا طریقہ ہے. ظلم کرنا امام حسین کا طریقہ نہیں، یزیدیوں کا طریقہ ہے. میرے امام نے نمازوں کی پابندی کی، میرے امام نے شریعت کی پاسداری کی، میرے امام نے دین کے علم کو بلند کیا. ساری زندگی امام حسین کے نقش قدم پہ چلے. اللہ رب قدیر ہمیں فیضان شہداء کربلا سے مالا مال فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.